علماء جو اہل حق ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب کا علم ان کے علم سے بھی زیادہ تھا. علم تو سر سنبھالا نہیں جا رہا. دنیا میں ایک انسان ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اسلامک ہسٹری میں ایک انسان ہے جس کی ہر ٹاپک پہ آپ کو کوئی نہ کوئی بک ملے گی، جس کے مرنے کے بعد اس کی کتابیں پڑھ کے ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. یہ ابو امینہ بلال فلپس مودودی صاحب کا ایک کتابچہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، جس نے 10,000 امریکن فوجیوں کو مسلمان کیا ہے. مودودی صاحب کے ایک کتابچے سے ہوا ہے. میں آپ کو حصول برکت کے لیے ایک اوریجنل واقعہ بتاتا ہوں. مودودی صاحب کا بیٹا کہتا ہے کہ جی مودودی صاحب جس مسجد میں نماز جمعہ پڑھا کرتے تھے وہاں کا دیوبندی مولوی نا ہر جمعے کی تقریر میں نا گھیر گار کے تقریر انہیں کے اوپر لے آتا تھا. جس طرح مجھے بھی اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، میں پریکٹیکلی گزروں، باقی ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے مولوی دیکھ لیں تو وہ تقریر کا رخ بدل دیتے ہیں. تو اور کہتے ہیں مودودی صاحب پہلی صف میں بیٹھ کے تقریر سنتے رہتے تھے. کبھی انہوں نے نہ ان کے ماتھے پہ کبھی تیوری آئی، نہ کبھی غصہ آیا، نہ بھی کچھ. کہتے ہیں ایک دن تو اس نے کہا کہ یہ جو بیٹھا ہے نا یہ سر کڈا جگرا. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس مولوی نے کہا یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا یہ مودودی، یہ مر جائے نا اس کی قبر پہ جو گھاس اگے گی نا، جو بکری وہ گھاس کھا لے نا اس بکری کا گوشت بھی حرام. وہ کہتا ہے جی میں تو غصے سے اٹھا، میں واپس آیا، میں نے کہا جی اماں جی میں نے اب اس مسجد میں جمعہ نہیں پڑھنا. ظاہر ہے بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے، کون سنتا ہے. تو کہتے ہیں مودودی صاحب آئے تو ٹھنڈے ہو. کہتے ہیں بیٹا کیا ہو گیا، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کہتے ہیں وہ اتنے برف کے بنے ہوئے. تو سر آج اس مولوی کا نام مجھے بھی نہیں پتا، اور وہ مولوی کا ذکر مودودی صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے. جس طرح ابو جہل کا ذکر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہا ہے. ورنہ ابو جہل کو کس نے جاننا تھا کہ ایک عمر بن ہشام ہوتا تھا، اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، پھر وہ ابو جہل بن گیا. یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کے ساتھ. فرعون مصر کو تو پھر بھی لوگ جانتے تھے کہ وہ حکمران تھے. ابو جہل کی تو کوئی اوقات نہیں تھی، امیہ ابن خلف کی تو کوئی اوقات نہیں تھی، عتبہ کی، شیبہ کی، ان لوگوں کی کوئی اوقات تھی، عبداللہ ابن ابی کی. یہ تو رسول اللہ کی وجہ سے ان کے جو ذکر ہے مردہ ذکر زندہ ہے برائی کے ساتھ، ادروائز تو ان کو کسی نے یاد بھی نہیں کرنا. تو مودودی صاحب کے مخالفین دیکھ لیں اپنی اپنی موتیں مر چکے ہیں. آج ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، بلکہ ان جن کے بارے میں ان کو مان تھا ان کو کوئی نہیں جانتا. اور میں بولتا ہوں پاکستان میں تو پھر بھی علماء لیول کے لوگ بڑے بڑے علماء کو جانتے ہیں، عوام الناس تو اپنے فرقے کے بڑے مولویوں کو نہیں جانتی. اور اگر آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں تو صرف مودودی صاحب کو لوگ جانتے ہیں، ڈاکٹر سرار کو جانتے ہیں. ان کو کون جانتا ہے؟ مجھے کچھ عرصہ پہلے انڈیا سے ایک ای میل آئی اور ان کا جی یہاں پہ دیوبندیوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ مولانا مودودی جو تھے وہ قادیانی تھے. آپ اندازہ کریں، طریقہ واردات آپ دیکھیں. میں نے کہا کوئی اور الزام نہیں ملا. اتنا بڑا الزام اس شخص پہ کہ جس نے سب سے مدلل کتاب قادیانیوں کے خلاف لکھی ہے نا، قادیانی مسئلہ، وہ مولانا مودودی نے لکھی ہے. مودودی صاحب پہلے بندے ہیں جنہوں نے علمی رد کیا ہے اس زمانے میں جب قادیانیوں کو لوگ کافر نہیں کہتے تھے. اور اس کی وجہ سے کہا گیا کہ مودودی رحمہ اللہ اس فتنے کے بانی ہیں کہ انہوں نے قادیانیوں کے خلاف ایک مہم برپا کی. گورنمنٹ نے ان کے خلاف مقدمہ بنایا، اس کے پیچھے پولیٹیکل ریزنز بھی تھی، لیکن پلیز یہ لی کہ اس نے فتنہ کھڑا کیا ہے. کیس عدالت میں چلا، سزائے موت ہوگی مولانا مودودی کو. قادیانیوں کے خلاف تحریک چلانے سے سزائے موت مولانا مودودی کو. آج جتنے لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ اس مسئلے کو کس طریقے سے ہینڈل کیا ہے انٹلیکچولی. بعد میں چلیں وہ اور دیوبندی بریلوی مولانا بھی انوالو ہو گئے بیچ میں. تو مولانا مودودی کو سزائے موت ہوئی اور وہ بڑا رکت انگیز منظر ہے. وہ اخبار میں جب چھپی، وہ اخبار گھر آئی، ان کی وائف نے وہ اخبار چھپا لی بچوں سے. وہ بڑا دردناک واقعہ وہ ان کے بچے سناتے ہیں. پھر ان کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں وہ پھر ایک دلیری والے لوگ ہوتے ہیں نا. تو اور اسی بندے کو انہوں نے کہہ دیا قادیانی ہے، جس نے سب سے زیادہ قادیانیت کے خلاف کام کیا.
یہ طریقہ واردات ہوتا ہے کہ آپ ایسی ادبی گالی دے دو کہ لوگوں کی مت ماری جائے. لیکن یوٹیوب حفظہ اللہ تعالی، فیس بک دامت برکاتہم عالیہ، آیت اللہ واٹس ایپ، اور اب تو وہ بھی آ گیا ٹک ٹاک حفظہ اللہ تعالی، ان سب کی برکت سے اب کوئی کسی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا. پرانے محدثین کے بارے میں آپ کو ایک بندہ کہے گا کہ بہت بڑے ثقہ صدوق راوی ہیں، دوسرا کہے گا یہ دجال تھا، تیسرا کہے گا اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا. اب آپ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں کہ میں کس کی بات مانوں کس کی نہ مانوں. آج اگر کوئی مودودی صاحب کے بارے میں کلیم کرے گا نا تو سر مودودی صاحب کی تو کتابیں نیٹ کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں، ان کی تعلیمات قرآن و سنت کے دلائل میں کئی ایک چیزیں میں نے بخاری مسلم سے خلافت و ملوکیت کا دفاع کر کے لوگوں کو بتا دیے کہ بھئی یہ مودودی صاحب نے کوئی اپنے گھر بیٹھ کے تو نہیں کتاب لکھی، یہ تو سارا مقدمہ بخاری مسلم میں موجود ہے. آپ کو کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. پرانے زمانے میں دھوکہ لگ جاتا تھا. جس کے بارے میں آپ نیگیٹو تعارف کروائیں گے لوگ نیٹ پہ دیکھیں گے کہ دیکھیں وہ کیا کہتا ہے.